الحمد لله وحده وأنجز وعده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابع رواہ البخاری او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، میری زباں پر صرف محبت کی بات ہے، میری زباں پر صرف محبت کی بات ہے۔ اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی، اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی، سوچو غور سے تو قیامت کی بات ہے، سوچو غور سے تو قیامت کی بات ہے۔ دیوار نفرتوں کی گراؤ تو بات ہے، دیوار نفرتوں کی گراؤ تو بات ہے، انسان کا شعور جگاؤ تو بات ہے۔ ظلمت میں زندگی کے محبت کے نام پر، ظلمت میں زندگی کی محبت کے نام پر چراغ دوستی کی جلاؤ تو بات ہے، چراغ دوستی کی جلاؤ تو بات ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دی میں ہو، کہ پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دی میں ہو، ملک و دولت فقط حفظ حرم کا ایک ثمر، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر۔ اور شاعر لکھتا ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ اور لپٹولیا کی مٹی ہے یہ مجھے رگڑنے دے، لپٹولیا کی مٹی ہے یہ مجھے رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ رستہ یہیں سے نکلے گا، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا، مجھے یقین ہے کہ رستہ یہیں سے نکلے گا۔ معزز و معقر و مکرم و محترم حاضرین مجلس اور باشندگان نوٹولیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور یہاں بیٹھنے کی برکت سے اس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دین و دنیا کی ہر مصیبت سے آپ کو بچائے رکھے، اور قبر کے عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور مرنے کے بعد قبر میں حضور کا دیدار عطا کرے، اور مرنے کے بعد روز محشر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر پینے کا موقع عنایت فرمائے، اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام پاک کی آیت پڑھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی۔ آیت پاک کا ترجمہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ لوگوں سنو، تمہارا دھیان کدھر ہے؟ ادھر آؤ،
قرآن کی طرف آؤ، میری طرف آؤ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اے لوگو آؤ اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو، سب مل کر مضبوطی سے پکڑ لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور لوگو آپس میں اختلاف پیدا نہ کرو، آپس میں انتشار پیدا نہ کرو، آپس میں دشمنی پیدا نہ کرو، آؤ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اے لوگو یاد کرو اپنے آباء و اجداد کو، یاد کرو اپنے باپ داداؤں کو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے لوگو تمہارے اوپر انعام کیا۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مدینہ کے اندر دو قبیلے تھے، ایک قبیلہ اوس تھا اور ایک قبیلہ خزرج تھا، دونوں کے درمیان برسوں سے لڑائیاں چلی آ رہی تھی، لیکن جب دنیا میں ہم سب کے آقا، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمخوار، ہم فقیروں کے سرکار احمد مختار، سید ابرار و اخیار، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، مراد المشتاقین، جان عالمین، احمد مجتبیٰ، کملی والے مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لاتے ہیں تو حضور کی برکت سے، ایمان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی دونوں قبیلے اور دونوں خاندان کے درمیان جو برسوں سے لڑائی چلی آ رہی تھی، اللہ نے ایمان کی بنیاد پر، حضور کی رسالت کی بنیاد پر، حضور کی عشق اور محبت کی بنیاد پر اللہ نے دونوں قبیلوں کو ملا دیا۔ اسی کو اللہ نے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ لوگوں یاد کرو اللہ کے اس انعام کو، اس وقت کو جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر انعام کیا۔ کیا انعام کیا؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم باہم ایک دوسرے کے لیے لڑتے تھے اور دونوں کے درمیان برسوں سے جھگڑے چلے آ رہے تھے، تو اللہ نے تمہارے درمیان اتحاد کو پیدا کیا، اللہ نے تمہیں ملایا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جب اللہ نے تمہیں ملایا تو تم بھائی بھائی ہو گئے، تم ایک دوسرے کی قدر اور ایک دوسرے کی عزت کرنے لگے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم بھائی بھائی ہو گئے، اور تمہارا تو یہ حال تھا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہ لوگوں تم تو جہنم کی آگ کے کنارے پر تھے، قریب تھا کہ تم جہنم میں گر جاؤ، قریب تھا کہ تم جہنم کی آگ میں جل جاؤ، لیکن قربان جاؤ اس رب پر جس نے تمہارے اوپر مہربانی کی اور ایمان کی بنیاد پر اور جو ہے اسلام کی بنیاد پر ایمان کی دولت عطا کر کے تمہیں مسلمان بنا کر، تمہیں مومن بنا کر اللہ نے جو ہے جہنم سے اور جہنم کی آگ سے تمہاری حفاظت فرمائی۔ اللہ نے کہا اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اللہ نے تمہیں جہنم کی آگ سے بچایا۔ کیسے بچایا؟ ایمان کی دولت عطا کر کے، اسلام کی دولت عطا کر کے، اپنی محبت عطا کر کے، رسول اللہ کی محبت عطا کر کے اللہ نے تمہیں جہنم سے بچایا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ اپنے احکامات کو اسی طریقے سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگوں تم اللہ کے حکم کو اور اللہ کی بات کو سن کر صحیح راستے پر آ جاؤ۔ یہ کلام پاک کی چوتھی آیت ہے، اس کا میں نے ترجمہ اور تھوڑی سی تفسیر کی۔ دوسری آیت 10ویں پارے کی میں نے پڑھی۔ اللہ نے ہم سب کے لیے ایک پیغام دیا ہے، یعنی سرزمین نوٹولیا والے آپ لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے اللہ نے پیغام دیا۔ کیا پیغام ہے؟ اللہ نے کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ لوگوں کہاں جا رہے ہو؟ ادھر آؤ، اللہ کی مانو۔ کس کی مانو؟ پہلے
اللہ کا حق ہے، اللہ کی بات مانو، اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو، ورسولہ، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، اور دیکھو آپس میں جھگڑے مت کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپس میں لڑو مت، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں اختلاف مت پیدا کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں انتشار مت پیدا کرو۔ اگر تم ایسا کرتے ہو کہ چھوٹی سی بات پر بھائی بھائی سے لڑنے لگ جائے، ایک محلے والے دوسرے محلے والے سے لڑ جائے، تو اے مسلمانوں تمہارا کیا نقصان ہوگا؟ آؤ قرآن کی طرف۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا، کہ لوگوں چھوٹی سی باتوں پر نہ لڑ، چھوٹی سی باتوں پر آپس میں اختلاف مت پیدا کرو۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تمہارا نقصان یہ ہوگا فَتَفْشَلُوا، تم کمزور ہو جاؤ گے، تم بزدل ہو جاؤ گے، تم طاقتور نہیں بن پاؤ گے۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم کمزور بن جاؤ گے۔ دنیا کی کوئی بھی قوم تمہیں جو چاہے گی جب چاہے گی تمہیں اپنے مفاد کے لیے استعمال کر لے گی۔ تو کیا کرنا ہے؟ اگر کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، کسی مسئلے پر انتشار ہو جاتا ہے، یا آپس میں کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، یا کوئی مسئلہ درپیش ہے، تو صبر کرو، صبر کرو، نظر انداز کرو اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو بندہ مشکلوں میں مصیبتوں میں صبر کرتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ صبر اختیار کرتا ہے، تو اللہ کا اعلان ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک حدیث پڑھی آپ حضرات کے سامنے، حضور نے کہا حدیث میں المسلم المؤمن للمؤمن کالبنیان، حضور فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کے مانند ہے، ایک بلڈنگ، ایک گھر کے مانند ہے۔ جس طریقے سے گھر میں اینٹ سے اینٹ ملے ہوتے ہیں، دیوار سے دیوار ملے ہوتے ہیں، چھت سے دیوار ملی ہوتی ہے، تو ایک گھر تیار ہوتا ہے، اور بڑی سے بڑی آندھی اور طوفان بھی اگر اس گھر سے ٹکرائے تو اس بلڈنگ کو اور اس گھر کو نہیں گرا پاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپس میں ملے ہوتے ہیں۔ تو حضور نے کہا کہ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے ایک بلڈنگ کے مانند ہے۔ وَشَبَّسَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے اپنے ہاتھوں کو یوں ہاتھ میں ڈال لیا اور کہا کہ ایمان والے کو، مسلمانوں کو یوں مل کر رہنا چاہیے، یوں مل کر رہنا چاہیے۔ وَشَبَّسَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے انگلیوں کو انگلیوں سے ملا کر اس طریقے سے بتایا کہ مسلمانوں کو اس طریقے سے مل کر رہنا چاہیے، الگ اور جدا نہیں رہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اب تک کی یہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی، دیکھیں میں زیادہ دیر بات نہیں کروں گا، بس مختصراً کر کے انشاءاللہ دعا ہو جائے گی، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، رات کافی بڑی ہو رہی ہے، بس کچھ باتیں ہیں جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا، اور وہ باتیں کچھ سمجھنے کی ہیں۔ بچے کو چھوڑ کر میں بڑے سے گزارش کرتا ہوں، برائے مہربانی 10 سے 15 منٹ مجھے آپ دیں، تاکہ میں آپ کو جو میں ریسرچ کر کے اور جو تحقیق کر کے میں لایا ہوں وہ میں آپ کو سمجھا سکوں کہ اس وقت دنیا کیا کر رہی ہے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے دنیا کیا کر رہی ہے پردے کے پیچھے، اور ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں، میں اس سے تھوڑی سی آگاہ آپ کو جو ہے کرانا چاہتا ہوں، بس تھوڑا سا آپ ٹائم دیں۔ یہ رپورٹ میں آپ کے سامنے لوٹ کر کے لایا ہوں۔ میرے بھائیوں، اتنی سی باتیں جو میں نے ابھی حدیث پڑھی اور کلام پاک کی آیت کی جو تشریح کی، اس سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے اور ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اگر ہم مسلمان کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور اس دنیا پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں سر اٹھا کر بغیر ڈر کے بغیر خوف کے جینا چاہتے ہیں، تو ہمیں ایک ہونا ہوگا،
ہمیں متحد ہونا ہوگا، کیونکہ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کی ہوا اکھڑ چکی ہے، پوری دنیا کے مسلمان ڈرے ہوئے ہیں۔ مسلمان خواہ فلسطین میں ہو، خواہ برما میں ہو، خواہ شام میں ہو، خواہ عراق میں ہو، خواہ فلسطین میں ہو، خواہ لبنان میں ہو، خواہ لیبیا میں ہو، خواہ کشمیر میں ہو، اور چاہے ہندوستان میں ہی کیوں نہ ہو، پوری دنیا کے مسلمان اس وقت دلی اعتبار سے اور اندرونی اعتبار سے ڈرے ہوئے ہیں۔ سب کے دلوں میں خوف بیٹھا ہوا ہے اور مسلمان تلاش میں ہے کسی اچھے لیڈر کی جو اسے مصیبتوں سے نجات دلا سکے۔ مسلمان تلاش میں ہے کسی ایسی طاقت کی جو اسے طاقتور بنا سکے، کیونکہ اس وقت دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں کی کوئی عزت اور کوئی رعب و دبدبا نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان، دنیا کا کوئی بھی فرد، دنیا کی کوئی بھی جماعت، دنیا کی کوئی بھی تنظیم، دنیا کی کوئی بھی حکومت و سلطنت مسلمانوں سے نہیں ڈرتی ہے، لیکن مسلمان ہر کسی سے ڈر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، اسلام کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ دنیا کے ہر خطے میں، خواہ وہ فلسطین ہو، آج فلسطین کے اندر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے۔ دنیا خاموش ہے، برما کے اندر مسلمانوں کو مارا گیا، دنیا خاموش رہی۔ عراق کے اندر مسلمانوں کو مارا گیا، دنیا خاموش رہی۔ لیبیا کے اندر مسلمانوں کو مارا گیا، دنیا خاموش رہی۔ شام کے اندر مسلمانوں کو مارا گیا، دنیا خاموش رہی۔ کشمیر کے اندر مسلم ماؤں اور بہنوں کے ساتھ ہندوستانی فوجوں نے ریپ کیا، ان کی عزت کو تار تار کیا۔ آج بھی کشمیر کے گاؤں میں وہ مائیں اور وہ بہنیں موجود ہیں، آج بھی انہیں ہندوستانی عدالت سے انصاف نہیں ملا ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے محبوب رہبر و رہنما، ہم سب کے آقا، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمخوار، ہم غریبوں کے غم گسار، احمد مختار، سید ابرار، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، احمد مجتبیٰ، کملی والے مصطفیٰ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، رسول اللہ کو گالیاں دی جا رہی ہے، اور ہم مسلمان بٹے ہوئے ہیں، خاموش ہیں۔ رسول اللہ کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے، سر عام کلام پاک کو جلایا جا رہا ہے۔ ہم مسلمان خاموش ہیں، صحابہ کرام کے خلاف کتابیں لکھی جا رہی ہیں، دہشت گردی کا الزام دے کر مسلمانوں کو اور مسلم رہنماؤں کو جیل میں بند کیا جا رہا ہے۔ مسلم نوجوانوں کو کبھی گو ماتا کے نام پر، کبھی گوشت کے نام پر، کبھی کوئی اور الزام لگا کر مسلمانوں کو جیل میں بند کیا جا رہا ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ وہ سرزمین جو مسلمانوں کا قلب واقع ہے، وہ سرزمین جو مسلمانوں کے لیے دلی حیثیت رکھتی ہے، وہ سرزمین جہاں میرے آقا کی پیدائش ہوئی، وہ سرزمین جہاں کی گلیوں میں میرے آقا نے اپنے بچپن کو گزارا، وہ سرزمین جہاں میرے آقا کا روضہ ہے، وہ سرزمین جہاں میرے رسول اللہ اور انبیاء کا مسکن ہے۔ آج یہودیوں کی، آج دنیا کے ظالموں اور کافروں کا مقصد یہ ہے کہ وہ سرزمین حرم پر، مدینہ منورہ، مکہ المکرمہ پر وہ حملہ کرے، قبضہ کرے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ کعبہ کو منہدم کر کے مدینہ پر قبضہ کرے۔ یہ دنیا والے چاہ رہے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنا بڑا انقلاب کیوں آیا، اتنی بڑی تبدیلی کیوں آئی، اتنا بڑا پریورتن کیوں آیا؟ آئیے اس مسئلے کا حل، یہ ایک سوال ہے جو ایک مسلمان کو جاننا چاہیے۔ اور رسول اللہ نے کہا تھا کہ جب تمہیں کوئی مصیبت آئے تو پہلے قرآن میں دیکھنا، اپنی مصیبت کا حل تلاش کرنا۔ آئیے ہم قرآن میں دیکھتے ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ مسلمانوں سنو، تم ہی سر بلند رہو گے، اس دنیا کے بادشاہ تم ہی رہو گے، اس دنیا کے سردار تم ہی رہو گے، دنیا کے خلیفہ اور دنیا کے حاکم تم ہی رہو گے۔ ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ تمہارے پاس ایمان ہونا چاہیے۔ کلام پاک سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ بتائیں، کلام پاک سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ ہمارا ایمان ہے
قرآن ہماری شان ہے، ہماری جان ہے، ہماری پہچان ہے، اسلام کی آن بان شان ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ کلام پاک کا ایک ایک حرف، ایک ایک جملہ صحیح ہے، صحیح ہے۔ اگر کوئی مسلمان پل بھر کے لیے بھی یہ سوچتا ہے کہ کلام پاک کی کوئی آیت غلط ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے، قرآن سچا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ قرآن کہتا ہے مسلمانوں تم اس دنیا کے سردار رہو گے، تم اس دنیا کے حاکم رہو گے، شرط یہ ہے کہ تمہارے پاس ایمان ہونا چاہیے۔ سوال یہ ہے کیا ہم دنیا کے سردار ہیں؟ نہیں ہیں، نہیں ہیں ہم۔ کیوں نہیں ہے؟ ریزن کیا ہے؟ یہ ایک ایک مسلمان کو، خواہ وہ گاؤں کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہنے والا ہو، وہ غریب ہو یا امیر ہو، اس سوال کا جواب اسے تلاش کرنا ہوگا اگر وہ مضبوط قوم بننا چاہتے ہیں۔ آئیے کلام پاک کی دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لوگوں آؤ تمہیں اللہ کا پیغام سناؤں۔ اللہ نے کلام پاک میں کہا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ کس نے وعدہ کیا ہے؟ بولیے اللہ نے۔ کس نے وعدہ کیا ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ کن سے وعدہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا، کہ اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے، جن کے پاس ایمان ہے، وعملوا الصالحات، اور وہ نیک عمل بھی کر رہے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا، کیا وعدہ کیا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ جس کے پاس ایمان ہے اور وہ نیک عمل بھی کر رہا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ میں ضرور بھی ضرور دنیا کا خلیفہ، دنیا کا حاکم، دنیا کا پی ایم سی ایم اور دنیا کا سردار بناؤں گا، ضرور بھی ضرور بناؤں گا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالی یہ انعام عطا کرے گا کہ اللہ اس دین، اس مذہب کو اور اس دین کو مسلمانوں کے لیے مضبوط بنا کر جما دے گا جن سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہے۔ وعدہ کس نے کیا؟ اللہ نے۔ کس نے وعدہ کیا ہے؟ اللہ نے۔ اور اللہ وعدہ خلافی کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے۔ کلام پاک میں کہا اللہ نے ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے، اللہ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کا ایمان ہے۔ میرے بھائیوں آئیے کلام پاک بات کو ذرا غور سے سنیے، ریسرچ کیجئے، تحقیق کیجئے اور جاننے کی کوشش کیجئے۔ اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں دنیا کا حاکم بنائیں گے، ہم تمہیں دنیا کا سردار بنائیں گے۔ شرط کیا رکھی اللہ نے؟ اللہ نے کہا ایمان لے آؤ، اور اللہ نے کہا نیک عمل کرو۔ یہ دو کام اگر تم کرو گے تو اللہ اس دنیا میں تمہیں طاقتور بنا دے گا، تمہیں سپر پاور بنا دے گا۔ تو میرے بھائیوں غور کیجئے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم بریلوی بنو گے تو تمہیں اللہ کی مدد ملے گی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم دیوبندی میں گھس جاؤ گے تو اللہ تمہیں حکومت عطا کرے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم اہل حدیث بنو گے، اہل جماعت، اہل قرآن بنو گے، شیعہ یا سنی بنو گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ نہیں، قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا۔ اللہ نے کسی مسلک کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ نے یہ کہا کہ ایمان لاؤ، اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور نیک عمل کرتے رہو، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، اور اللہ تمہیں تمہارے ایمان کی بنیاد پر، اللہ تمہیں تمہارے نیک عمل کی بنیاد پر اس دنیا میں سپر پاور اور طاقتور بنائے گا۔ یہ دو باتیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں یاد رکھیے کہ اگر کوئی نادان جبہ ٹوپی لگا کر، داڑھی ٹوپی رکھ کر یہ آئے اور وہ یہ کہے، وہ یہ بیان دے کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، فلاں کے پیچھے نماز پڑھو گے تو جہنم میں جاؤ گے، جنت نہیں ملے گی، تو یاد رکھے وہ عالم نہیں ہے، وہ ڈونگی ہے، کیونکہ جنت کسی آدمی کی پراپرٹی نہیں ہے، جنت کسی آدمی کی ملکیت نہیں ہے، جنت میرے خدا کی پراپرٹی ہے، جنت میرے رسول اللہ کی پراپرٹی ہے۔ جنت اسے کو ملے گی جو عاشق خدا ہوگا، جنت اسے کو ملے گی جو عاشق رسول ہوگا، جنت اسے کو ملے گی جو غلام خدا ہوگا، جنت اسے کو ملے گی جو غلام مصطفیٰ ہوگا، جو غلام مصطفیٰ ہوگا۔
اس لیے میرے بھائیوں، کامیابی چاہیے، جنت چاہیے تو غلام خدا بنو، غلام مصطفیٰ بنو، کسی مسلک کے، کسی مشرب کے غلام مت بنو، کیونکہ کلام پاک میں یا احادیث رسول اللہ میں کہیں بھی مسلک کا ذکر نہیں آیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمان دیوبندیت کے نام پر، بریلویت کے نام پر اور اہل حدیثیت کے نام پر، شیعہ کے نام پر، سنی کے نام پر لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ایک دوسرے سے اختلاف پیدا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیوں؟ ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارے نبی ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارے خدا ایک ہے، ہمارے رسول ایک ہے، تو ہم کیوں بکھرے ہوئے ہیں؟ لوگوں، ارے ذرا دیکھو، میں مسجد نبوی کے میناروں سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ رسول اللہ، ذرا دیکھو، پتہ تو کرو کہ مسجد نبوی میں بیٹھا یہ کون رو رہا ہے۔ جب جا کر کے دیکھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا ریزن ہے؟ کیا تکلیف ہو گئی آپ کو؟ رسول اللہ کو یہ خبر مل چکی ہے کہ کشمیر میں مسلمانوں کو مارا گیا، دنیا خاموش رہی۔ رسول اللہ کو یہ خبر مل گئی کہ فلسطین میں مسلمانوں کو مارا گیا، لیکن یہ دنیا کے مسلمان مذہب کے نام پر، مسلک کے نام پر، دیوبندیت اور بریلویت کے نام پر لڑ رہے ہیں، کوئی ایک دوسرے کا ساتھ دینا نہیں چاہتے ہیں۔ رسول اللہ کو یہ خبر مل چکی ہے کہ یہ مسلمان اپنے مفاد کے پیش نظر ایک دوسرے کے ساتھ متحد نہیں ہونا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ یاد رکھے، وہ مقرر اور وہ عالم جو منبر رسول پر بیٹھ کر امت کو توڑنے کی باتیں کرتا ہے، امت کو توڑنے کی باتیں کرتا ہے اور امت کو جوڑنے کی باتیں نہیں کرتا، میرا ایمان ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ ایسے عالموں کی اور ایسے مقرروں کے گردن پر ہاتھ رکھیں گے اور پوچھیں گے کہ تم نے اپنے پیٹ کی خاطر، اپنے پیسے کی خاطر میری امت کو بریلویت کے نام پر، دیوبندیت کے نام پر، شیعہ کے نام پر توڑا تھا۔ مسجد اقصی توڑی جا رہی تھی اور تم اپنے مفاد کے پیش نظر میری امت کو بانٹ رہے تھے۔ رسول اللہ ایسے ظالموں کے گردن میں ہاتھ رکھیں گے اور یہ سوال کریں گے، ایسا مقرر اپنا جواب تیار رکھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ وقت بہت نازک ہے، یہ وقت بہت نازک کا چل رہا ہے۔ میں ایک رپورٹ بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ کی کیا اوقات ہے، مسلمانوں کی کیا اوقات تھی، ہم کہاں تھے اور کہاں چلے آئے۔ آئیے میں آپ کو یہ رپورٹ بتاتا ہوں۔ یہ رپورٹ میں نے تب تیار کی تھی جب ایک بڑے کانفرنس کے لیے اور ماڈرن اینڈ اسلامک ایجوکیشن پر میری ایک جو کہ ہے اسپیچ ہوئی تھی، تو اس وقت میں نے یہ ریسرچ کری تھی۔ یہ آؤٹ لک کی رپورٹ ہے جو میں نے گوگل سے لیا ہے۔ آؤٹ لک یہ ویب سائٹ ہے۔ ویب سائٹ کہتی ہے کہ ایس سی ایس، ایس ٹی ایس اینڈ مسلم سے میک لیس دین منی ان انڈیا، کہ سرزمین ہندوستان میں ایس سی، ایس ٹی ایس اور مسلم کمیونٹی سرزمین ہندوستان کی غریب لوگ ہیں، ان کا انکم سب سے کم ہوا کرتا ہے، یعنی ہمارا انکم سورس، ہماری آرتھک استھتی کمزور ہے اور اسے مزید کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ آؤٹ لک کی رپورٹ ہے اور دیکھیں دا پرنٹ ویب سائٹ ہے، وہاں کی رپورٹ ہے۔ رپورٹ یہ کہتی ہیں ایوری سیکنڈ ایس ٹی، ایوری تھرڈ دلت اینڈ مسلمز انڈیا پور، ناٹ جسٹ فائنینشیلی۔ یہ یو این کی بھی رپورٹ ہے۔ کیا مطلب؟ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ دلت اور مسلمان، ہر تیسرا مسلمان ہندوستان کے اندر غریب ہے، صرف مالی اعتبار سے نہیں، ہر اعتبار سے۔ اس کے پاس اچھی تعلیم نہیں ہے، اچھا شکچھا نہیں ہے
اور ہر اعتبار سے، کاروباری اعتبار سے، تجارتی اعتبار سے اور عدالتی اعتبار سے، ہر اعتبار سے مسلم کمیونٹی کمزور ہے۔ یہ یو این کی رپورٹ ہے۔ چلے جاؤ، کتنے MBBS آپ کے یہاں ہیں، کتنے وکیل ہیں، ہے کوئی سورس کہ پہلی مرتبہ آپ عدالت جاؤ تو ایز اے مسلم آپ کو پہلی مرتبہ انصاف مل جائے؟ ہے نہیں ہے۔ ہم مسلمان کمزور ہیں، یہ یو این کی رپورٹ ہے۔ اور دیکھیے، یہ وائر کی رپورٹ ہے جو میں نے گوگل سے لیا تھا، اس کی ویب سائٹ سے میں نے بہت تلاش کی تھی۔ یہ کہتا ہے لٹریسی ریٹس آر ہائیسٹ امنگ جینس، یعنی کہ دیکھیے جین کمیونٹی یہ 84.7% اس کی جو لوگ ہیں اس کمیونٹی کے وہ ویل ایجوکیٹڈ ہیں، وہ سکھت ہیں، وہ پڑھے لکھے ہیں۔ 71.8% سکھ کمیونٹی، ان کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں کم ہے، لیکن اس کے باوجود 70.8% یعنی کہ زیادہ 3 گنا سے بھی زیادہ لوگ ان کے پڑھے لکھے ہیں اور وہ ویل ایجوکیٹڈ ہیں اور ان کا انکم سورسز بھی اچھا ہے۔ آگے 67.5% فار ہندوز، یہ بھی جو ہے پڑھے لکھے ہیں اور ان کی آرتھک استھتی اور ایجوکیشن شکشا کے اعتبار سے یہ اسٹرانگ ہے۔ The figure stands at 36.3%, the second highest جو کی ہے۔ اس میں بتا رہے کہ مسلم کمیونٹی اس وقت ہندوستان کے اندر سب سے کم پڑھی لکھی قوم ہے، ہر اعتبار سے وہ کمزور ہے۔ میرے بھائیوں، یہ رپورٹ ہے اور یہ رپورٹ چھاپی جا رہی ہے، لیکن آپ 1967 سے پہلے کی رپورٹ میرے پاس ہے جو برٹش گورنمنٹ سے جو اخبار شائع ہوتی تھی، وہ بہت تلاش کے بعد مجھے ملی تھی اور وہاں سے میں نے رپورٹ کیا ہے اس کو، کہ برٹش گورنمنٹ کی جو رپورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ 1947 کے سے پہلے جو کہ ہے آپ کی، جبکہ ہندوستان میں جو کہ برٹش گورنمنٹ تھی، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 1947 کے بعد جب ہندوستان آزاد ہو گیا تھا تو برٹش نیوز پیپر چلتا تھا، ٹھیک ہے، اب بعد میں جا کر کے بہت دنوں بعد بندی ہوئی۔ تو اس کی رپورٹ ہے کہ رپورٹ میں وہ رائٹر لکھتا ہے، رپورٹر لکھتا ہے کہ جب انگریزوں کی حکومت تھی ہندوستان میں اور ہر جگہ انگریزوں کا قبضہ تھا تو مسلمانوں نے ویسٹرن کلچر یعنی مغربی تہذیب کی مخالفت کی تھی اور اس کی جو تعلیمی پالیسی تھی اس کا بھی بائیکاٹ کیا تھا، اور بائیکاٹ کرنے کے باوجود بھی مسلمان ہر فیلڈ میں آگے تھے، مسلمان ایجوکیشن میں آگے، مسلمان بزنس میں آگے، مسلمان تجارت میں آگے، مسلمان دکانداری میں آگے، ہر چیز میں مسلمان آگے تھے، لیکن غیروں کو، کافروں کو، ظالموں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو مسلمانوں کا آگے بڑھنا اچھا نہیں لگا، تو انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ ان کو بانٹ دو، ڈویژن کر دو، ڈیوائیڈ کر دو، اور ایسا ہی ہوا کہ پہلے سرزمین ہندوستان کو جو کی ہے تقسیم ہوئی، پاکستان بنا، پھر پاکستان کو بھی توڑ کر کے اور کمزور کر کے بنگلہ دیش بنایا گیا۔ مسلمانوں، تم طاقتور تھے اس دنیا میں اور ایشیا کے اصل حقدار ہم تھے، ہم سب تھے، لیکن غیروں نے سیاست کی، ہمیں توڑ ڈالا، اور ہم بھی اتنے بے وقوف نکلے کہ ہم بھی آپس میں ذات کے نام پر، برادری کے نام پر، مسلک کے نام پر لڑتے رہے اور غیر دولت سمیٹتے رہے اور ہم کمزور ہوتے رہے۔ اس لئے میرے بھائیوں، اب وقت آ گیا ہے کہ جیسے ہم پہلے ایک تھے، جیسے صحابہ کرام کے زمانے میں، جیسے رسول اللہ کے زمانے میں صحابہ کرام ایک تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مسلمان ایک تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمان ایک تھے۔ اے مسلمانوں، سمے آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے کہ ہم سارے اختلاف کو آگ لگا دیں، سارے انتشار کو مٹی میں ملا دیں، اور آئیں ہم ہاتھ سے ہاتھ ملائیں، گلے سے گلے ملائیں، ایک اللہ کے لیے ایک ہو جائیں، رسول اللہ کے لیے ایک ہو جائیں، ایک کعبہ ہمارا ہے اس کی خاطر ہم ایک ہو جائیں، ہمارا قرآن ایک ہے اس کی خاطر ایک ہو جائیں، متحد ہو جائیں، کیونکہ اتحاد دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، اتحاد شکتی کا نام ہے، اتحاد پاور کا نام ہے، اتحاد ارجا کا نام ہے، اتحاد انرجی کا نام ہے، اتحاد ایمان کی پکار ہے، اتحاد اسلام کی پکار ہے، اتحاد قرآن کی پکار ہے، اتحاد اللہ کا پیغام
ہے، اتحاد رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اتحاد 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 مطلب مل جل کر کے رہنا، یعنی اتحاد کیا ہے؟ اتحاد اتحاد دنیا کی وہ عظیم طاقت ہے جسے کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی۔ اتحاد دنیا کی وہ عظیم طاقت ہے جسے کوئی طاقت چیلنج نہیں کر سکتی۔ اتحاد دنیا کی وہ عظیم طاقت ہے جسے کوئی زیر نہیں کر سکتی۔ اتحاد کامیابی کی کنجی ہے، اتحاد کامیابی کی دلیل ہے، اتحاد کامیابی کی چابی ہے، اتحاد کامیابی کی کلید ہے، اتحاد دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو پھر اے مسلمانوں، تم متحد کیوں نہیں ہوتے جبکہ تم یہ جانتے ہو کہ اتحاد اللہ کا پیغام ہے؟ تم ایک کیوں نہیں ہوتے جبکہ تم جانتے ہو کہ متحد ہونا، ایک ہونا رسول اللہ کا فرمان ہے؟ تم ایک کیوں نہیں ہوتے، تم متحد کیوں نہیں ہوتے جبکہ تم یہ جانتے ہو کہ اتحاد دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے؟ تم ایک کیوں نہیں ہوتے جبکہ تم یہ جانتے ہو کہ اتحاد کامیابی کی سرٹیفکیٹ اور کامیابی کی ضامن ہے؟ تم ایک کیوں نہیں ہوتے، تم متحد کیوں نہیں ہوتے جبکہ تم یہ جانتے ہو کہ اتحاد قرآن کی پکار ہے، جبکہ تم جانتے ہو کہ اتحاد ایمان کی پکار ہے، جبکہ تم جانتے ہو کہ اتحاد اسلام کی پکار ہے؟ اے مسلمانوں، اگر تم اپنی کھوئی ہوئی عزت چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ دنیا والے تمہارے سامنے سر جھکائیں جیسے ہمارے باپ دادا جب زمیندار تھے وہ ہر اعتبار سے مضبوط تھے، تو یہ غیر ہماری چوکھٹ پہ آ کر سر جھکایا کرتے تھے، ہماری چوکھٹ پہ آ کر بھیک مانگا کرتے تھے۔ اگر کوئی ہوئی طاقت کو چاہیے، اور یاد رکھو کہ جب قسطنطینیہ کو فتح کیا گیا تو یہودی عالم چھت کے اوپر گئے، سارے یہودی اکٹھا ہو گئے۔ سلطان محمد فاتح کی فوج جب قسطنطینیہ کے قلعے میں داخل ہوتی ہے تو یہودی عالم جو ہے چھت کے اوپر چلے جاتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہودی لوگ پوچھتے ہیں کہ عالم صاحب ذرا بتائیے کہ ستارہ کیا بتا رہا ہے؟ تو یہودی نجومی کہتا ہے کہ وہ ستارہ جس سے میں یہ پتہ کرتا تھا کہ اس دنیا میں یہودیوں کو اللہ کی مدد ملے گی، نصرت خداوندی جو ہے ملے گی، آج وہ ستارہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے۔ کہاں ہٹ گیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ کہا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں اگر کوئی قوم اللہ کی مدد کا حقدار ہے، اگر کوئی قوم غیبی مدد کا حقدار ہے، وہ قوم یہودی نہیں ہے، وہ قوم عیسائی نہیں ہے، وہ کوئی اور قوم نہیں ہے، وہ قوم مسلم قوم ہے، رسول اللہ کو ماننے والی قوم ہے۔ لوگوں، آسمان کے سینے پر یہ بات لکھی ہے کہ اس دنیا میں اللہ اگر کسی قوم کی مدد کرے گا تو وہ مسلم قوم ہے، یعنی ہم لوگ ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آسمان کے سینے پر اللہ نے جو بات لکھی ہے اسے پانے کے کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط ہمیں اپنانے ہوگے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمیں ملے گی اور ہم اس دنیا کے حاکم بنیں گے، ہم اس دنیا کے طاقتور اور سپر پاور بنیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی شفیع اللہ قاسمی، مفتی شفیع اللہ قاسمی۔ اس لیے میرے بھائیوں، باتیں تو بہت ساری ہیں، ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات مکمل کر دیتا ہوں۔ واقعہ تو بہت سارے ہیں، ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات مکمل کروں گا۔ ایک تجربہ کار شیخ تھے، بوڑھے آدمی تھے، ان کی موت کا وقت قریب تھا، تو انہوں نے اپنے سارے بچوں کو بلایا اور ایک رسہ ہوتا ہے نا، رسہ موٹا ایسا رسہ دیا اپنے بچے کو اور کہا کہ میرے سارے بچے سب مل کر کے اس رسے پر زور لگاؤ اور اس رسے کو توڑ دو۔ سارے بھائیوں نے مل کر اس رسے میں زور لگائی، پوری طاقت لگائی، لیکن وہ رسہ نہیں ٹوٹا، وہ رسہ نہیں ٹوٹا۔ دھیان دیجئے گا۔ اس کے بعد والد محترم نے، دیکھو رسہ جو بنتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی رسیوں سے مل کے بنتا ہے، ٹھیک؟ تو اس میں سے ایک رسی الگ کی، ایک رسی نکالی، اور جو سب سے چھوٹا لڑکا تھا
اس کو دیا اور کہا بابو اس رسی کو توڑ دو. بچے نے آسانی سے اس رسی کو توڑ دیا. اس کے بعد والد محترم نے کہا کہ میرے بچوں جانتے ہو میں نے ایسا کیوں تم لوگوں سے کروایا؟ میں اس لیے کروایا کہ تم نے دیکھا کہ جب میں نے رسہ توڑنے کے لیے تمہیں دیا تم سب نے مل کر زور لگایا تو وہ رسہ نہیں ٹوٹا، کیونکہ اس رسے میں ساری رسیاں ملی ہوئی تھی، ساری رسیاں متحد تھی. لیکن جب میں نے اس گروپ سے اس جماعت سے ایک رسی کو میں نے الگ کیا، دیکھو تمہارے چھوٹے بھائی نے آسانی سے اسے توڑ دیا. اس لیے میرے بچوں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ دنیا والے تمہیں ہرائے نہیں، تمہیں آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے، تمہارے سامنے اور تم سے لڑنے کی تمہیں جھکانے کی یہ ہمت نہ کر سکے، تو تم سب بھائی مل کر رہنا اس رسے کی طرح، تاکہ پورے گاؤں پوری بستی پورا ضلع اور پورا ملک بھی تم بھائیوں کو اگر توڑنا چاہے تو توڑنے والا خود ہی ٹوٹ جائے. بے شک حق ہے. سمجھ گئے میرے بھائی؟ انشاءاللہ ہم سب مل کر رہیں گے، ایک ہونا ہوگا، متحد ہونا ہوگا اگر اللہ کی مدد چاہیے. اور یاد رکھنا مسلمانوں کو اپنے دلوں میں یہ بات نوٹ کرنی چاہیے کہ جب تک مسلمان ایک نہیں ہوں گے یہ مرتے رہیں گے، کٹتے رہیں گے میرے بھائیوں، نہیں اللہ کی مدد آئے گی. جب مٹھی بھر مسلمان بچ جائیں گے جو ایک رسول اللہ اور ایک قرآن کے لیے ایک ہو جائیں گے تب اللہ کی مدد آئے گی. اس سے میرے بھائیو ایک اور واقعہ کہہ کر اپنی بات مکمل کروں گا. ایک انگور بیچنے والا انگور بیچ رہا تھا. کچھ انگور جو ہیں وہ گچھے میں لگے ہوئے تھے، وہ الگ تھے، اور کچھ انگور جو ہیں وہ گچھے سے الگ تھے اور وہ ٹوٹے ہوئے جو انگور تھے وہ الگ رکھے ہوئے تھے. ایک خریدنے والا آیا اور پوچھا انگور کی کیا قیمت ہے؟ کہا یہ جو انگور ہے جو گچھے میں ہے اس کی قیمت 120 روپیہ ہے، اور یہ جو الگ الگ انگور ہے جو گچھے سے ٹوٹی ہوئی انگور ہے، جو ٹوٹے ہوئے انگور ہیں، اس کی قیمت 45 روپیہ. کہا ایسا کیوں؟ کہا کہ یہ جو انگور گچھے میں ہے یہ ملے ہوئے ہیں، یہ جلدی خراب نہیں ہوں گے، اور یہ انگور جو گچھے سے الگ ہو گئے ہیں یہ جلدی خراب ہو جائیں گے. ویسے ابھی دونوں انگور بہتر ہے. میرے بھائیوں آپ دھیان دیجئے کہ اس میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے کہ سارے انگور جب ایک ساتھ گچھے میں ملے ہوئے تھے تو اس کی قیمت 120 روپیہ تھی، لیکن جب وہ گروپ سے جماعت سے گچھے سے الگ ہوئے تو اس کی قیمت آدھی بھی نہیں ہے، آدھی سے کم ہے. مسلمانوں تم ایک تھے تو دنیا میں سب سے زیادہ قیمت سب سے زیادہ قیمتی تم تھے، لیکن جب تم الگ ہو گئے جماعتوں میں بٹ گئے تو تمہاری قیمت آدھی سے بھی کم ہے. ارے ذرا نصیحت حاصل کرو کہ مٹی جب مٹی سے ملتی ہے تو اینٹ بنتا ہے، اینٹ جب اینٹ سے ملتا ہے تو دیوار بنتی ہے، دیوار سے ملتی ہے تو بلڈنگ بنتا ہے، عمارت بنتا ہے، اور وہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ آندھی بھی چلے تو وہ گھر کو ہلا نہ سکے، طوفان آئے تو وہ گھر کو جھکا نہ سکے. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ مٹیاں ملی، اینٹ بنا، اینٹ ملے تو کیا دیوار بنی، دیوار جب باہم ملی تو وہ گھر بنے. سب ملے ہوئے ہیں، یہ طاقتور پاورفل ہے، اسے کوئی نہیں گرا سکتا. اس لیے میرے بھائیوں آپسی دشمنی کو ختم کیجئے، جلا ڈالیے آگ کو. اور ایک بات کہہ کر ختم کرتا ہوں کہ جو میں نے کہا کہ ہاتھ ملا کر کے جو میں نے کلام پڑھا وہ اسی مقصد سے تاکہ دل سے دل مل جائے. آپسی دشمنی کو ختم کیجئے اور یاد رکھیے جو کچھ جھگڑے ہو چکے ہیں مسجد کے معاملے کو لے کر یا کوئی بھی اور معاملہ کو لے کر، وہ آج ہی مجلس میں اٹھنے سے پہلے معاف کر دیں، گلے سے گلا ملیں. اگر آپ ایسا کریں گے کل شب برات ہے، برکت والی رات ہے،
اللہ بے شمار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ غنیت الطالبین میں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شب برات کو خاص نام اسی لیے دیا گیا ہے کہ اس رات میں اللہ بے شمار بندوں کی مغفرت کرتا ہے۔ لیکن کچھ بد نصیب لوگ ایسے ہیں، جیسا کہ ہمارے حضرت مولانا شبیر احمد صاحب نے پورے ڈیٹیل میں تفصیل کے ساتھ آپ کو کیا، کہ جو لوگ رشتہ توڑنے والے ہیں، رشتہ جوڑنے والے نہیں ہیں، اللہ بابرکت رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں کرے گا، اور جو رشتہ جوڑنے والے ہیں اللہ اپنے دروازے، رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت سے محروم نہ ہو جاؤ۔ اللہ کی رحمت سے محرومی سب سے بڑی محرومی ہے۔ آؤ اللہ کی محبت میں اور اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے، رسول اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم آپسی دشمنی کو ختم کرتے ہیں، اور اس نیت کے ساتھ کہ کل کی رات ہماری بخشش ہو، ہماری مغفرت ہو، ہم ایک ہو جاتے ہیں۔ ایک ہوں گے بھائی، ایک ہوئیں گے۔ ذرا اس بار سب سارے لوگ ہاتھ سے ہاتھ ملا لیں، ہاتھ سے ہاتھ ملا لیں بھائی، آئیے میرے ساتھ بھی ہاتھ ملا لیجیے۔ کیجئے بھائی، یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ میرا ارادہ تو ہے کہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو جگا کر اکٹھا کر کے اس طریقے سے کیا جائے۔ حضرت ہاتھ میں کہ کہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دیا اللہ کے لیے، تاکہ اللہ کی رحمت سے محروم نہ ہو جائیں۔ بس ایک بار کلام پڑھ لیجئے، خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را۔ اب ہمیں ایک بننا ہے، متحد بننا ہے، بولیے ہمیں ایک بننا ہے، ہمیں ایک بننا ہے، متحد بننا ہے، مٹھی بننا ہے، وقت میں، تاکہ آنے والے وقت میں دنیا میں سپر پاور مسلم قوم بنے اور ہم بنے، مسلم قوم بنے اور ہم بنے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا، بس آخر میں وہی شعر کہوں گا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، مجھے یقین ہے کہ جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ ارے لپٹولیا کی مٹی ہے یہ، مجھے رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ رستہ یہیں سے نکلے گا، مجھے رستہ یہیں سے نکلے گا۔ درود پاک پڑھ لیں، انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ دیکھیں، دعا ہوگی، آپ کے دل میں جو بھی تمنا ہے یا آپ جو بھی اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں، ہر آدمی اپنے دل میں اپنی بات کہہ سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، ٹھیک ہے؟ لک الحمد ولک الشکر یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیک۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، آپ غفور الرحیم ہیں، آپ کریم ہیں۔ اے اللہ، کائنات کے ذرے ذرے پر آپ ہی کی قدرت ہے۔ اے اللہ، دن آتا ہے آپ کی اجازت سے، اے اللہ رات جاتی ہے آپ کی اجازت سے، اے اللہ سورج نکلتا ہے آپ کی اجازت سے، اے اللہ چاند ڈھلتا ہے، غروب ہوتا ہے، اے اللہ آپ کی اجازت سے۔ یا اللہ، درخت سے ایک پتا بھی اگر اپنی جگہ سے زمین پر گرتا ہے میرے مولا، اس میں بھی تیری اجازت شامل ہوتی ہے میرے مولا۔ دنیا کا کوئی بھی انسان کما حق کہو آپ کی تعریف نہیں کر سکتا۔ اے اللہ ہمیں معاف کرے۔ یقیناً آپ کی شان سب سے بڑی ہے، آپ سب سے بڑے ہیں۔ اے اللہ، آپ اپنی شایان شان کے مطابق ہم سب کی طرف سے، ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ، حضور کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں،
اے اللہ حضور نے طائف میں پتھر کھائے ہمارے لیے، اے اللہ حضور کئی دنوں تک بھوکے رہے، میرے مالک ہمارے حضور کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، ہم سب کی طرف سے حضور کو آپ اپنی شایان شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرما، حضور کے گھرانے پر رحمت و سلامتی نازل فرما، اے اللہ آپ اپنے صدقے میں، اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے حضور کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے اسے شفائے کلی عطا فرما، اے رب کریم جو لوگ ناحق جیل میں گرفتار ہیں اے اللہ ان کی رہائی کے فیصلے فرما، اے رب کریم اگر آپ ہمارا سہارا نہیں بنیں گے، اے اللہ اگر آپ ہمارا سہارا نہیں دیں گے، ہماری مدد نہیں کریں گے، ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے، اے میرے اللہ اس دنیا میں ہمارا کوئی نہیں ہے، اے اللہ یہ دنیا والے تو ہمیں مٹانا چاہتے ہیں، اے اللہ دین اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، میرے مالک یقیناً ہم سب گنہگار ہیں، تیرے مجرم ہیں مولا، لیکن اے اللہ آپ نے یہ بھی تو اعلان کیا ہے کہ اے بندے اگر تیرے گناہ کو زمین پر رکھ دیا جائے اور وہ زمین کا احاطہ کر کے آسمان کی طرف بھی آنے لگے اور تو میرے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ اے رب کریم اس رحمت کا واسطہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں رستے بنا دیے، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، یا رب اس رحمت کا واسطہ ہے، رحم فرما، کرم فرما، ہم سب کے گناہوں کو درگزر کر دے میرے مولا۔ اے اللہ یہاں کے لوگوں نے بڑی محنت سے بڑے شوق سے اپنی جان اور اپنا مال لگا کر اے اللہ ایک دینی پروگرام کا انتظام کیا، اے اللہ ان سب کی محنت کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے یہاں بیٹھنے کو آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا، اے اللہ قبر کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ بنا، اے اللہ رسول اللہ کی سفارش کا ذریعہ بنا، اے اللہ اس گاؤں میں خوب خیر و برکت عطا فرما، اے اللہ یہاں کے لوگوں میں خوب اتحاد و اتفاق عطا فرما، اے اللہ ہمارے آپسی جھگڑے کو، آپسی دشمنی کو، آپسی اختلاف، آپسی انتشار کو ختم فرما، اے اللہ ہم مسلمانوں کو اے اللہ متحد ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پوری دنیا میں مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں اے اللہ مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے رب کریم ہندوستانی مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں کی جا رہی ہیں اے اللہ ان تمام سازشوں کو اور سازش کرنے والوں کو ناکام فرما، اے اللہ یہاں جتنے لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں یا اللہ یہاں بچے بھی ہیں، اے اللہ جوان بھی ہیں، اے اللہ بوڑھے بھی ہیں جن کے بال کے سفیدی دیکھ کر میرے مولا تجھے ترس آتا ہے، یا رب یا اللہ بخش دے ہم سب کو، اے اللہ ہمارے دل کے کینے کو دور کر دے میرے مالک، اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے میرے مالک، اے اللہ ہمارے دلوں کو اے اللہ ہمارے بھائیوں کے لیے مسلم بھائیوں کے لیے ہمارے دل کو کشادہ کر دے میرے مالک، یا اللہ سن لے میرے مالک، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ مسلمانوں کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اے رب کریم جتنے لوگ یہاں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں جن کے دل میں جو بھی نیک تمنائیں ہیں اے اللہ سبھی کے نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرما، ہماری اس مختصر سی دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبھی حضرات دعا پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔